بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں صرف 14 چابیاں پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ جنت کے 8 دروازوں میں سے جنت جانے کے حقدار بن جائیں۔ سب سے پہلا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی وضو کرتا ہے اور وضو خوبصورت کرتا ہے، پھر وضو کرنے کے بعد یہ الفاظ اپنی زبان پہ لے آتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنے کلمات وہ زبان سے ادا کرتا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے جنت چلا جائے۔ دوسرا عمل اور تیسرا عمل ایک ہی حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے توحید کو خالص کیا، کبھی شرک نہیں کیا، توحید کو خالص کرنے والا، اس نے کسی کو قتل نہ کیا ہو، قاتل نہ ہو وہ انسان، بلکہ مومنوں میں امن کا پیغام دینے والا ہو، امن پسند انسان ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی انعام رکھا ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا جنت میں چلا جائے۔ ایک چوتھا عمل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور 5واں عمل ایک ہی حدیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، اللہ کی قسم 2 مرتبہ آپ نے قسم اٹھائی اور منبر سے نیچے آ گیا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، منبر سے جب نیچے آئے تو آپ نے کیا فرمایا، ابشرو، خوش ہو جاؤ، جو 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اسے بھی کہیں گے جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہتے ہو جنت چلے جائے۔ ایک چھٹا اور 7واں سبب بھی ہے جس سے آپ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہتے ہیں جنت چلے جائیں گے، نماز کے بعد دل کی خوشی سے زکوٰۃ دینا اور حکمران کی اطاعت کرنا، جو مسلمان حکمران ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اس نے نماز کو قائم کیا اور اس نے زکوٰۃ ادا کی، اس نے مسلمان حکمران کی بات سنی اور اس کی پھر اطاعت بھی کی، اللہ ذوالجلال جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے وہ چاہے گا اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ آج فارغ لوگ شاید جنہوں نے دنیا کے سارے کام کر لیے ہیں، وہ 2-2 4-4 گھنٹے بیٹھ کے غیبتیں کریں گے، طعن و تشنیع کریں گے مسلمانوں کے بارے میں۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، مومن کے نفاق کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے طعنہ فی امامی، جب وہ کسی مسلمان حکمران پر طعن و تشنیع کرتا ہے۔ نصیحت کرو، جو لوگ ان کے قریب ہیں ان تک بات پہنچاؤ۔ افراتفری تو اللہ کے رسول نے اس کی اجازت تو نہیں دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معلومات اور تعلیمات دی ہیں ان کی پابندی میں برکت ہے، اور اسی میں ہی اللہ ذوالجلال نے خیر رکھی ہے۔ ایک 8واں شخص بھی ہے جس کو اللہ ذوالجلال قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے فرمائیں گے کہ جاؤ جس دروازے سے چاہتے ہو جنت چلے جاؤ، جو 5 چیزوں کا اقرار کر لے، جو گواہی دے دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، گواہی دے دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ اللہ کا کلمہ ہے جس کا القاء مریم علیہ السلام کی طرف کیا گیا، گواہی دے کہ جنت حق ہے اور گواہی دے کہ جہنم بھی حق ہے، جنت مومنوں کے لیے اور جہنم کافروں کے لیے، 5 چیزوں کی گواہی دینے والا، اس کے لیے انعام کیا ہے، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ ایک 9واں انسان بھی ہے اور 9واں عمل بھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازوں سے جنت لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زندگی میں
خوشی سے دو چیزیں اللہ کی راہ میں پیش کر دے، کوئی بھی دو چیزیں، کسی چیز کا بھی جوڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے، اللہ ذوالجلال قیامت کے دن اس کو بھی جنت کے 8 دروازوں سے جنت جانے کی خوشخبری دیں گے اور اجازت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 10واں عمل بھی بیان کیا ہے اور فرمایا مقتول 3 طرح کے ہیں۔ ایک بندہ مومن جب وہ اپنے مال اور جان سے جہاد کرتا ہے، لڑائی کرتے کرتے شہید ہو جاتا ہے، یہ اللہ ذوالجلال کے عرش کے نیچے خیمے میں ہوگا، اس کے اوپر صرف نبوت کا درجہ ہی رہ جائے۔ اور ایک ایسا انسان جس نے نیکیاں بھی کی ہیں اور کمی کوتاہی بھی ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کر دیتا ہے، یہ شخص ایسا ہے جس کے گناہوں میں سے ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ شخص جو اپنی جان اور مال کی قربانی اللہ کو پیش کرے گا، 8 دروازوں کے دربان سب کے سب اسے کہیں گے ادھر سے آ جاؤ، دوسرا کہے گا ادھر سے آ جاؤ، تمہارے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتے ہو جنت کی طرف چلے جاؤ۔ 11واں عمل بھی ہے جس سے انسان اس نعمت کا مستحق بنے گا، جو عورت 5 نمازوں کی پابند بن جائے، رمضان المبارک کے روزے رکھے، خامن کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، خامن کے مال کی حفاظت کرے، اللہ قیامت کے دن اسے بھی کہیں گے جاؤ جنت میں جس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلی جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک 12واں عمل بھی بیان کیا ہے، جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے فوت ہو جائیں اور وہ صبر کر لے، ہوگا کیا؟ یہ تینوں جنت کے دروازے پہ اپنے باپ کو ملیں گے اور اس صبر کی وجہ سے جنت کے جس دروازے سے چاہے گا یہ جنت جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے اللہ فرمائیں گے تم جنت جاؤ، وہ کہیں گے ہم نے نہیں جانا، حتی یدخلا ابوانا، جب تک ہمارے ماں باپ نہیں جائیں گے ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ادخلوا انتم و ابواکم، جاؤ تم بھی جاؤ، والدین کو بھی لے جاؤ۔ ابھی اتنی بات ہوئی تو ایک عورت بول کے کہتی ہے وش نہیں، اللہ کے رسول کسی کے 3 فوت نہیں ہوتے بلوغت سے پہلے، تو کیا وہ اس اجر سے محروم ہو جائے گا؟ 2 ہوں تو پھر فرمایا وش نہیں۔ ایک عورت نے سوال کیا او واحد، اگر کسی کا ہو ہی ایک اور وہ بھی بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے تو فرمایا اب واحد، جو اس پر بھی صبر کرے گا اللہ اس کو بھی جنت میں یہ مقام عطا کرے گا۔ ایک 13واں عمل بھی ہے جس کو کرنے سے انسان کو یہ انعام نصیب ہوگا، انسان اگر صبر کر لے گا، جو زندگی کے مصائب دین کو اختیار کرنے کی وجہ سے، دین پہ کاربند ہونے کی وجہ سے، دین کی دعوت اور دین کی سربلندی کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، کس لیے کہ اپنے رب کو راضی کرے، پھر نماز کو وہ قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے دیتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے انجام بہت اچھا ہے۔ کیسا انجام ہے؟ ایک جنت نہیں، جنتیں ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے۔ صرف وہ اکیلے نہیں، ان کے جو نیک والدین ہیں اور ان کی بیویاں بھی، ان کی اولادیں بھی، جنت کے 8 دروازوں سے فرشتے ان کو یہ کہتے نظر آئیں گے سلام ہو تم لوگوں پر، تم نے صبر کیا اور یہ ہے اس کا انجام۔ 14ویں چیز جس سے یہ انعام ملے گا، جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نمازی کو باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، روزے دار کو باب الریان سے پکارا جائے گا، مجاہد کو باب الجہاد سے پکارا جائے گا، صدقہ کرنے والے کو باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کر دیا، اللہ کے رسول کو ایسا خوش نصیب بھی ہے جو ان 8 دروازوں سے پکارا جائے گا اور بلایا جائے گا؟ ابو بکر ہاں،
جن کو 8 دروازوں سے بلایا جائے گا نا وہ تم بھی ہوگے۔ اور آج کس قدر بدبختی ہے ان لوگوں کی جس ایک ہستی کو 1,44,000 صحابہ میں سے صرف ایک ہستی کو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر تم ہو، مجھے امید ہے کہ تم ہوگے جن کو 8 دروازوں سے جنت کی طرف بلایا جائے گا۔ آج اس کی صداقت پہ بھی لوگوں نے زبانیں کھولنا شروع کر دی۔ روایت آپ نے سنی ہے، ایک شخص نے آ کے کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا، تم یہ بتاؤ قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ کہا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے دل میں۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، دنیا میں جس سے محبت کرتے ہو اسی کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ سیدنا انس کہتے ہیں اسلام کے بعد آج تک اتنی خوشی نہیں ملی جتنی یہ حدیث سن کے خوشی ملی۔ میں اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، ابو بکر عمر عثمان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ فَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال تو ایسے نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ جس سے دنیا میں محبت ہوگی قیامت کو ساتھ اسی کا ہی نصیب ہوگا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا کیجئے اللہ ان ہستیوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائے۔